الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ خوارج کی تاریخ اور ان کے متعلق قانون الہی، اس تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ جب ہم اسلامی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت اور خروج کی جتنی بھی تحریکیں نظر آئی ہیں، ان تحریک اور اس تحریک کی بغاوت کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو نقصانات ہوئے، وہ تحریک چلنے سے پہلے والے نقصانات سے کہیں زیادہ تھے۔ اور اس تعلق سے آج جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ سن 63 ہجری میں مدینہ والوں کا یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر زمانے میں اہل علم موجود رہے اور وہ روکتے رہے، خروج سے، بغاوت سے روکتے رہے، تنبیہ کرتے رہے، لیکن علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے لیے بہت بڑا نقصان بن بیٹھے یا نقصان کا سبب بن گئے وہ لوگ جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 60 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت ہوئی۔ ان کی بیعت میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، نعمان بن بشیر ہیں، اور اسی طرح سے دیگر جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید بن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ یزید بن معاویہ کے خلیفہ بننے کی وجہ سے کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن حالات جو ہے پھر دوبارہ معمول پر بھی آ گئے، کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی۔ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ وہ کوفہ گئے اور یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید بن معاویہ نے ان کی آؤ بھگت بھی کی، استقبال بھی کیا، عزت افزائی کی، لیکن یہ گروپ جو گیا تھا وہ جب مدینہ واپس ہوا تو مدینے میں پہنچ کر کے انہوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ اب بیعت کو توڑ کر کے انہوں نے کیا کیا کہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لوگوں کو بہت پہلے وہ حالات کو دیکھ رہے تھے، حالات کی سنگینی دیکھ رہے تھے، اور لوگوں کو بہت پہلے سے خبردار کر رہے تھے کہ ایسا کچھ کرو مت، بیعت کو توڑو مت، اور لوگوں کو بیعت توڑنے کی وجہ سے جو فتنے رونما ہوں گے اور جس طرح کے حالات بنیں گے، اس کے تعلق سے یہ صحابہ جو ہے لوگوں کو روکتے رہے، خبردار کرتے رہے، اور امیر کی اطاعت کا حکم دیتے رہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ بھی جو ہے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم میں نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں جو حرہ کا واقعہ رونما ہوا، اس میں وہ عبداللہ بن مطیع کے پاس گئے انہوں، تو عبداللہ بن مطیع نے آپ کو بٹھایا اور کہا کہ صحابی رسول آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تکیہ وغیرہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کروں جو اللہ کے نبی علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس عذر کے لیے کوئی چیز حجت نہیں ہو۔ اور آپ لوگوں نے یہی کام کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کی بیعت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ لوگوں نے جو ہے ان کی بیعت کو توڑ دیا بیعت کرنے کے بعد۔ اور اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مر گیا اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی، وہ جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھا رہے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ہر حال میں امیر کی سمع و طاعت کا حکم دیا ہے، اگر وہ ظالم بھی ہے برا بھی ہے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو سمجھا رہے ہیں، لیکن صحابہ کی بات کو انسنی کر دیا جا رہا ہے۔ اس دوران سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے اور دیگر علماء بھی ہیں۔ یہ سن 63 کا واقعہ ہے۔ سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو فتنے کی شکل میں ایک گروپ جو اٹھا یزید بن معاویہ کے خلاف، اس فتنے کو روکنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ انقلاب کے جو حامی تھے وہ اپنے ہدف اور اپنے مشن کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ یزید بن معاویہ کے جانب سے مدینے میں جو گورنر تھے وہ گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیا، اور بنو امیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حالات انتہائی سنگین ہو گئے، بہت زیادہ بگڑ گئے۔ اس پر یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کہ جس کی عادتوں کی وجہ سے اور جس کے اعمال کی وجہ سے اہل السنہ جو ہے اس زمانے میں اس کو مصرف بن عقبہ کہتے تھے، یعنی حالات چونکہ خراب ہو گئے تھے تو اسی اعتبار سے اس نے بھیجا بھی مسلم بن عقبہ کو مدینے کے اوپر اور مدینے کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ آیا اور بہت ہی برا سلوک کیا مدینے والوں کے ساتھ میں۔ ایک لشکر آیا اس کے قیادت میں، اور یزید بن معاویہ نے نصیحت کیا تھا کہ جب جانا تو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار جو لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انقلاب لے کر کے اٹھے ہوئے ہیں، ان کو 3 بار موقع دینا۔ اگر وہ مان لیں، بغاوت کو چھوڑ دیں تو پھر واپس چلے آنا، ان کا خیر مقدم کرنا، ہتھیار مت اٹھانا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ان سے جنگ کیے بغیر واپس نہیں آنا، اس فتنے کو ختم کرنا ہی ہے۔ بہرحال مسلم بن عقبہ نے مدینے کا محاصرہ کیا اور لوگوں کو اطاعت گزاری کی دعوت دی، یزید بن معاویہ کی بیعت کی، لیکن انقلابی جو تھے وہ مانے نہیں۔ صحابہ سمجھاتے رہے لیکن وہ مانے نہیں، یہاں تک کہ
ہوا یہ کہ انقلابی جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے مسلم بن عقبہ کے ساتھ جو فوج آئی تھی انہوں نے پھر کھلے عام ان انقلابیوں کے اوپر حملہ کیا۔ 3 دن تک مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ 1-2 دن نہیں، 3 دن تک حکومت وقت کے جو فوجی تھے، اسلحہ، مال و دولت، جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں آئی اس کو لے اڑے۔ بہت زیادہ خوریزی ہوئی، اور اللہ رب العالمین کے جانب سے مقرر کردہ چیزوں کی حرمت پامال کی گئی، اور اس طرح سے جو ہے یہ فتنہ انجام پذیر ہوا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ موجود ہیں اس وقت، صحابہ جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو باغی ذہنیت کے لوگ ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس لڑائی اور اس فتنے کے نتیجے میں بہت ساری معصوم جانیں ضائع ہو گئیں، اور تقریباً 700 سے زائد افراد پر مشتمل انصار اور مہاجرین کے نامور شخصیتیں قتل کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ جو مارے گئے ان کی تعداد کئی ہزار تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی خرابی اس فتنے کے نتیجے میں یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور دار ہجرت کی حرمت پامال کی گئی، مال و دولت لوٹا گیا، اور امن و امان کو برباد کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد تھا وہ اتحاد ختم ہو گیا، اور خاص طور سے جہاد اور فتوحات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو 63 ہجری میں یہ خوارج کے جانب سے یہ بغاوت رونما ہوئی، اور اس کے یہ نقصانات ہوئے۔ اسی طرح سے 81 ہجری میں ابن اشعث نے بغاوت کی۔ اس وقت حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ یہ 81 ہجری کی بات ہے۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کی قیادت میں اس نے ایک لشکر بھیجا، حجاج بن یوسف نے، اور یہ لشکر ترکی بادشاہ رتبیل کے خلاف تھا۔ 81 ہجری میں ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے چڑھائی کی تھی رتبیل کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غصے میں تھا، اور اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کو اس نے ایک پہاڑی کے درمیان محصور کر کے، اور تقریباً 30,000 مسلمان فوجیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا رتبیل نے۔ تو اسی کی سرکوبی کے لیے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث، اس کی قیادت میں حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا، یہاں تک کہ اس لشکر کو موروں کا لشکر کہا جاتا تھا۔ اتنی دولت دے کر کے حجاج بن یوسف نے اس لشکر کو بھیجا تھا۔ فوجیوں کی تعداد تقریباً 1,20,000 تھی۔ اتنی تعداد میں جو ہے اتنی بڑی لشکر یہ گئی تھی، اور حجاج نے یہ کہا تھا کہ جب تک رتبیل کی سرکوبی نہیں کر دینا تب تک واپس نہیں آنا ہے، ختم کر کے ہی آنا ہے، اس سے پہلے نہیں آنا ہے۔ اور اس لشکر میں عراق کے اہل علم تھے، علماء کرام تھے، اور اسی طرح سے بڑی بڑی نامور شخصیتیں بھی تھیں۔ بہرحال ابن اشعث نے رتبیل کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، یکے بعد دیگرے بہت سارے علاقے فتح ہوتے گئے، یہاں تک کہ سردی کا موسم آ گیا۔ سردی کا موسم آیا، شروع ہونے لگا، تو ابن اشعث نے، جو لوگ اس کے مشیر وغیرہ تھے، جو ساتھی تھے، اس سے انہوں نے مشورہ کیا کہ سردی میں جنگ کرنا یا آگے بڑھنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے، تو کیوں نہ موسم سرما تک
موقوف کر دیا جائے، اور جو علاقے فتح ہو گئے ہیں ان علاقوں کی نگرانی ذرا ہم مضبوط کر لیں، وہاں کے حالات درست کر لیں، اور تاکہ جو ہے حالات وہ کنٹرول میں ہمارے آ جائیں۔ اکثر لوگوں نے ابن اشعث کی تائید کی، اور پھر اس نے اپنے اس عزم و ارادے کو لکھ کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ یہ حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کی جانب سے گورنر تھے، ان کے پاس بھیج دیا کہ بھائی ہمارا ایسا ایسا ارادہ ہے۔ حجاج بن یوسف اور ابن اشعث کے درمیان تھوڑے بہت اختلاف نوک جھوک چلتے رہتا تھا، اور یہ ایک موقع مل گیا حجاج بن یوسف کو، جیسے ہی وہ لیٹر اس نے دیکھا اور پڑھا، حجاج کو غصہ آیا، اور غصہ اس بات پر آیا کہ بھائی میں نے تم کو کہا تھا کہ جب تک اس کی سرکوبی نہ ہو جائے تب تک تم جنگ روکنا نہیں، اور تم نے جنگ روک دیا۔ اور اس خط کے جواب میں حجاج بن یوسف نے جو خط لکھا وہ انتہائی سخت الفاظ تھے۔ ابن اشعث کو اس نے سخت سست بھی کہا، بزدل کہا، اور کمزور بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ خط ملتے ہی تم کو جو حکم دیا گیا وہ تم کر گزرو، رکنا نہیں ہے، موقوف نہیں ہونا ہے۔ بہرحال ابن اشعث کے پاس خط پہنچا، اس نے ساتھیوں کو بلایا، اپنے مشیروں کو بلایا، اور حجاج کا جو خط تھا وہ ان کو پڑھ کر کے سنا دیا۔ اور ابن اشعث نے یہ کہا اپنے لوگوں سے، کہا کہ یہ جو حجاج کا حکم ہے انتہائی بیوقوفانہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کو کب رکنا چاہیے اور کب آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سارے لوگوں نے کہا کہ حجاج اللہ کا دشمن ہے، اس کی باتیں ہم نہیں مانیں گے، اور وہیں سے حجاج کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ سمجھے نا؟ وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، حجاج کی مذمت کرنا شروع کر دیا، اس نے ایک ایک کر کے اس کے برائیاں گنوانی شروع کر دی، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو 1,20,000 تو لشکر ہی تھا ان کا، اور کچھ علاقے فتح کیا تھا اس نے، اور سارے لوگوں کو اس بات پر ابن اشعث نے دعوت دی کہ اب حجاج کی بیعت توڑ دیتے ہیں۔ اور بہرحال لوگوں نے اس کی بات بھی سنی، اس کو اپنا حاکم بنا لیا، اور حجاج کی بیعت توڑ دی گئی۔ اب اس پورے واقعے کے بعد ابن اشعث نے یہ کیا، وہ جانتا تھا کہ حجاج کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، تو اس نے کیا کیا، یہ جا کر کے شاہ رتبیل سے مل گیا، جو مسلمانوں کا دشمن، اس کے ساتھ جا کر کے ملا۔ مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ سب سے پہلی غداری ہے اور سب سے پہلے فتنے کا وجود ہے کہ جب ایک مسلم فوج جا کر کے کسی غیر مسلم سے ملے گی، وہاں جا کر کے ملا، یہ پہلا غداری ہے جو سن 81 ہجری میں ہوا۔ اس نے شاہ رتبیل کو صلح صفائی کے لیے مراسلہ بھیج دیا، اور مقصود اس کا یہ تھا کہ اپنا یہ جانب وہ محفوظ کر لے، حجاج سے محفوظ ہو جائے۔ اس نے بھی پیشکش قبول کر لیا ابن اشعث کا۔ اب اس کے بعد ابن اشعث نے یہ کیا کہ اس کے پاس جو لشکر تھا وہ لشکر لے کر کے اب عراق کے اوپر چڑھائی کر دیا اس نے، حجاج کے خلاف۔ مسلمان کے خلاف اب جا رہا ہے۔ اور ہوا یہ کہ راستے ہی میں لوگوں نے حجاج کی بیعت توڑنے کا صاف صاف اعلان کیا۔ جب حجاج کی بیعت توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبد الملک بن مروان جو امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی بھی بیعت توڑ دی گئی۔ حجاج تو گورنر ہی تھا، تو عبد الملک بن مروان کی بھی بیعت توڑ دی ان لوگوں نے۔ اور اس دوران ابن اشعث نے خراسان کا جو گورنر تھا محلب بن ابو صفرہ، اس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اور ابن اشعث کو بھی اس حرکت سے بات رہنے کی تاکید کی انہوں نے، ابن محلب نے، کہ بھائی ایسا کرو مت، غلط ہو رہا ہے، مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوگی، مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن ابن اشعث نے سنا نہیں،
اور عراق پہنچا، بہت سارے لوگوں نے ابن اشعث کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد ابن اشعث کی حجاج کے خلاف کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ بصرہ میں داخل ہوا، بصرہ کے لوگوں نے ہاتھ ملایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بصرہ کے لوگوں نے حجاج کے ساتھ عبد الملک بن مروان کی بھی بیعت توڑی، اور ان میں بصرہ کے فقہا بھی تھے، قراء بھی تھے، جوان تھے بھی تو بوڑھے تھے، اکثریت یہ سارے لوگ تھے بصرہ کے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ اس وقت تھے۔ لوگوں کو بہت سمجھایا انہوں نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، سمجھاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا کے احکامات یاد دلاتے رہے کہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا کرو مت۔ حجاج ظالم ہے کوئی بات نہیں، اس کے ظلم و ستم کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کے احکامات یاد دلا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حجاج جو ہے اللہ کا عذاب ہے، مجھے یہ پتہ ہے، اگر تم اس کے ظلم کو گنا رہے ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے ابن اشعث کا ساتھ دے کر کے اور مسلمانوں کی جمعیت میں تفریق پیدا کر رہے ہو، تو یاد رکھو مجھے بھی پتہ ہے کہ حجاج یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا ایک عذاب ہے، لیکن اللہ کے عذاب کو تم اپنے ہاتھوں سے کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو اپنے ہاتھوں سے کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ چاہتے ہو کہ واقعی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر سے ٹل جائے تو اللہ سے گریہ وزاری کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹالنے کا نسخہ بھی تم کو بتا دیا ہے، تو کیوں ایسا کر رہے ہو جس سے جو ہے خالی جانیں جائیں گی اور اسلامی جو ہے اتحاد کے اندر جو ہے افتراق پیدا ہو جائے گا، کیوں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہو؟ اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں عذاب میں جکڑ دیا تو اپنے رب کے سامنے نہ تو جھکے نہ ہی گڑ گڑائے۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر اللہ کے سامنے جھکتے، عاجزی کا اظہار کرتے، گڑ گڑاتے تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب ہٹا لیتا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ تم کہہ رہے ہو کہ حجاج جو ہے عذاب ہے، تو اس عذاب کو اپنے ہاتھ سے کیوں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ طریقہ اپناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مجاہد بن جبیر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم جو اس وقت تھے، جو اس فتنے کو سمجھتے تھے، وہ تلقین کرتے رہے، اجتماعیت قائم رکھنے کی ترغیب دیتے رہے، لیکن عراق کی اکثریت نے ان علماء کے پند و نصائح کے اوپر کان نہیں دھرا، نہیں سنا، چھوڑ دیا علماء کو، اور اس فتنے میں شریک ہو گئے۔ ابن اشعث کوفہ میں داخل ہو گیا، اس کو داخلے کا موقع ملا، اکثر اہل کوفہ نے اس کی بیعت کر لی، اور ابن اشعث کے پیچھے لگنے والے بڑھتے چلے گئے، حالات جو ہے مزید بگڑتے چلے گئے، اور ابن اشعث یہ حجاج کے فوجیوں کو مسلسل پچھاڑتا رہا، یہاں تک کہ حجاج کے خلاف تقریباً 80 سے زائد مارکوں میں ابن اشعث نے کامیابی حاصل کی، چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان خود اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ذاتی دلچسپی لی، اور ابن اشعث کو عبد الملک بن مروان نے دیکھا کہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ حجاج کو ہم گورنری سے معزول کر دیتے ہیں اور ان کے جو علاقے ہیں وہ تمہیں دے دیتے ہیں، وہ دستبردار ہو جائیں گے، اور مفتوحہ علاقے جتنے ہیں تم کو جو ہے وہاں کی گورنری دی جائے گی۔ لیکن ابن اشعث اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اس رائے پر متفق نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اب حجاج نے جو کیا وہ یہ کہ جو علماء تھے ان علماء کرام کی بٹالین پر حجاج نے حملہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ علماء اور قراء ان کے ساتھ میں ہیں۔ اس کے آگے بڑھنے کی جو وجہ ہے وہ اس لیے کہ یہ لوگ جوش اور جذبے میں مبتلا کر رہے ہیں، اس لیے آگے بڑھ رہا ہے۔
تو اس نے کیا کیا؟ علماء کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ جان گیا تھا کہ ان کے اندر جو جوش ہے، جذبہ ہے، اس کو ابھارنے میں علماء کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال حملہ کر دیا، اور حجاج جو ہے اپنی اسی فراست کے بنیاد پر اس بٹالین کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن اشعث کے فوجیوں کے حوصلے ٹوٹے، تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ابن اشعث بھاگا اور شاہ رتبیل کے پاس جا کر کے پھر وہاں امان لی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے شاہ رتبیل کو خط لکھا، کہا کہ دیکھو تم جو ہے اس کو ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے حوالے کرو۔ اور دھمکی آمیز خط لکھا اس نے۔ شاہ رتبیل نے دیکھا حجاج کا خط، جب اس کو ملا تو ڈر کے مارے اس نے ابن اشعث کو حوالے کر دیا۔ اب حجاج ظاہر سی بات ہے، اس نے سر کاٹا، سر کاٹ کر کے یہ حکم دیا کہ اسے عراق کے گلیوں میں گھمایا جائے، اس کے سر کو گھمایا گیا۔ اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے پاس شام بھیجا گیا اس کے سر کو، اور وہاں بھی ابن اشعث کے سر کو گھمایا گیا۔ اور اس کے بعد حجاج نے جو کیا کہ اس فتنے میں جتنے لوگ بھی شریک تھے سارے لوگوں کو چن چن کر کے مارنا شروع کر دیا حجاج نے، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے ابدی نیند سلا دی۔ جن لوگوں کو حجاج نے صرف باندھ کر کے قتل کیا تھا ان کی تعداد 1,30,000 تھی۔ 1,30,000 لوگوں کو خالی حجاج نے باندھ کر کے مارا تھا، قتل کر دیا تھا، جن میں تقریباً 4,000 علماء تھے، اہل علم تھے، عبادت گزار تھے، بااثر شخصیات تھی۔ تو حجاج نے جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا، اور یہاں ہوا یہ کہ یہ بھی فتنہ اپنے انجام کو پہنچا، کوئی فائدہ ہوا؟ بغاوت ہوئی، اور بغاوت ہونے کے بعد صرف قتل و غارت گری ہوئی، اور پھر معاملہ وہیں آ کے سمٹ گیا، کچھ ہوا نہیں۔ یعنی باغی اپنا مقصد حاصل کر نہیں سکے، لیکن نقصان ہوا امت کا ضرور، قتل ہو گئے، مارے گئے۔ کیا نقصان ہوا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، صفوں میں کھلبلی مچی، معاملات بگڑتے چلے گئے، بہت سی جانوں کا خون بہا، آبرو پامال ہوئی، حکومتی سطح پر فتوحات اور جہاد کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بالکل رک گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاد، فتوحات یہ حجاج کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اس کی خوبی تھی، لیکن وہ رک گیا۔ عامر بن شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس زمانے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، یہ بھی اس فتنے میں ملوث ہو گئے تھے، یہ بھی اس فتنے میں آ گئے تھے، اس لیے کہ حجاج ظالم تھا، اس کا ظلم تو سب کو پتہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں، اور کل کے درس میں بات آئی تھی کہ جتنے بھی فتنے رونما ہوئے اور جتنے بھی قتل و غارت گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فراموش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہارا بادشاہ، تمہارا جو ہے امیر برا بھی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اپنے سم و طاعت کے ہاتھ کو اس سے نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ صحابہ نے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کیا کریں، ہم بغاوت کریں، لڑیں، قتال کریں؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، روکا تھا۔ تو کل کے درس میں بات آئی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، آپ کے احادیث کی نافرمانی ہوگی، تو یہی سارا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے، لیکن حجاج ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ جب یہ بھی باغیوں کے صف میں لائے گئے تو حجاج نے انہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کبھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کیوں اس فتنے میں شریک ہوئے، تو وہ شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ الذئب فاستأنست بالذئب اذا وا، کہا کہ بھیڑیا بولا تو مجھے بھیڑیے کی آواز اچھی لگی، لیکن جب انسان کی آواز آئی تب میں ہکا بکا ہو گیا، سمجھ نا۔ تو یہ فتنہ ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہم جو ہے آزمائش میں گھر گئے، اس آزمائش میں نہ تو ہم کوئی اچھا کام کر سکے اور نہ ہی غلطی پر ہوتے ہوئے بغاوت میں کامیاب ہو پائے۔
یعنی یہ بتایا، انہوں نے اقرار کیا کہ بھائی یہ آزمائش تھی، اور ظاہر سی بات ہے آزمائش میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کر پائے، الگ تھلگ رہتے تو کم سے کم لوگوں کی جانیں بچتی تھیں، لوگ رک گئے ہوتے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا جانوں کا۔ ابن اشعث کو جو کام دیا گیا تھا وہی کر کے آیا ہوتا تھا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا تھا، ایک دشمن مارا جاتا تھا، لیکن وہ جو پلٹا، اس کے پلٹنے کی وجہ سے، بیعت توڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا کتنا، اس نے جو مارا ہی، حجاج نے جو مارا بعد میں، وہ بہت بڑا نقصان ہوا امت کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم تھا کہ وہ بغاوت کرنا غلطی تھی، غلطی پر ہوتے ہوئے بھی بغاوت میں بھی کامیاب نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، نہ ہی الگ تھلگ رہ کر کے کچھ کر سکے اور اس میں شامل ہو کر کے بھی کچھ نہیں کر پائے، نقصان ہی نقصان ہوا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر دور میں اہل علم روکتے رہے، فتنوں سے ڈراتے رہے، لیکن کب ہوا یہ سارے فتنے؟ اس وقت پیدا ہوئے جب لوگوں نے علماء کو، اہل علم کو چھوڑ دیا، ان سے دور ہو گئے، ان کے باتوں پر کان دھرنا گوارا نہ کیا، تو یہ سارے نقصانات جو ہے امت کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ سن جو ہے 81 کا فتنہ تھا جو آپ کے سامنے آیا، اور انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اب اس کے بعد جو ہے پیر کے درس میں کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔